بھولا پن چھوڑیں اور سمارٹ بنیں تبھی بنے گی بات۔ جو خواتین دل کی صاف ہوتی ہیں، بھولی بھالی، سیدھی سادی ہوتی ہیں، ان کا دماغ والے اور ہوشیار لوگ بہت جم کے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس طرح کے چالاک، ہوشیار یا سیانے لوگوں اور رشتہ داروں کی گیدرنگ میں جو خواتین رہتی ہیں نا، وہ اپنی زندگی سے یہ کہتی ہیں کہ اے زندگی، ہمیں بھی کوئی تعویذ دے کہ ہم بھی تھوڑے ہوشیار ہو جائیں، ہم بھی تھوڑے چالاک بنیں، کیونکہ بھولے پن میں لوگ جینے نہیں دیتے۔ تو ایسے معصوم، بھولے بھالے اور سیدھے سادے لوگوں سے میں یہ کہوں گی کہ آپ مت ضرورت کریں کہ آپ کو کوئی تعویذ یا کوئی جادو سکھائے جس سے آپ ہوشیار اور چالاک بن جائیں۔ بس آپ کچھ باتوں کا خیال رکھیں تو آج کل کے زمانے اور دنیا کے حساب سے آپ بھی سمارٹ، ہوشیار اور سیانے بن جائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں وہ کون سے پوائنٹس ہیں جن پر امپلیمنٹ کر کے آپ بھی ڈیفینیٹلی سمارٹ بن سکتے ہیں۔ So let's start our today's vlog. Assalamu alaikum everyone. This is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too. Alhamdulillah. ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے ارلی مارننگ سے۔ بچیاں اور میاں جی اسکول اور کالج چلے گئے تھے اور انہیں سی آف کرنے کے بعد میں نے کچن میں ناشتے کے برتن واش کیے اور اپنا کہوہ بنایا۔ اچھا، یہ کہوہ بہت زبردست ہے ریگارڈنگ یور امیونٹی۔ ایک ولاگ میں نے اس کی ساری ریسیپی ڈیٹیل میں شیئر کی تھی، اب بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ 2 کپ پانی ایک پین میں گرم کرنے کے لیے رکھ دیں۔ جب پانی بوائل ہو جائے تو اس میں تھوڑی سی دار چینی، تھوڑی سی ادرک، 2 لونگ اور 2 سبز الائچی کرش کر کے ڈال دیں۔ جب کہوہ 1 کپ رہ جائے تو اس میں ہاف لیمن سکویز کر لیں، چاہیں تو تھوڑا سا ہنی ایڈ کر لیں۔ میرے پاس ہنی اویلیبل نہیں تھا تو میں نے پھیکا ہی پیا ہے، لیکن لیمن اس میں ضرور ایڈ کریں کیونکہ وٹامن سی انٹیک آپ کی سکن کے لیے بہت اسینشیل ہے۔ اگر آپ کو لیمن سے اریٹیشن ہوتی ہے، کئی لوگوں کو تھروٹ انفیکشن ہو جاتا ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، تو آپ کم ڈال لیں۔ تو چلیں آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ دیکھیں، خواتین عام طور پر نیچرلی نرم دل، سافٹ ہارٹڈ، ہمدرد اور جذباتی ہوتی ہیں، جو ان کی شخصیت کا ایک بہت خوبصورت پہلو ہے۔ لیکن کئی دفعہ عورتوں کی معصومیت اور ان کا بھولا پن نا ان کی زندگی کے فیصلوں میں کمزوری بن کر سامنے آتا ہے۔ اس لیے سوسائٹی میں خواتین کو باوقار، آنریبل، کانفیڈنٹ، سمجھدار اور ہوشیار بننے کے لیے خود کو وقت کے ساتھ بدلنا ضروری ہوتا ہے۔ So let's start with point number 1, that is, it has only happened to me. اس بات کو دل سے بالکل نکال دیں کہ یہ صرف میرے ساتھ ہی ہوا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کبھی کچھ برا ہوتا ہے، کوئی فیملی میں، رشتہ داروں میں، فرینڈ سرکل میں یا ہمسایوں میں کوئی بھی آپ کے ساتھ کوئی مس بیہیو کرتا ہے، آپ کو دھوکہ دیتا ہے، آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے یا آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی برا سلوک کرتا ہے، تو آپ نے فوراً یہ نہیں سوچنے لگ جانا کہ ایسا صرف میرے ساتھ ہی ہوا ہے، مجھے ہی نیچا دکھایا گیا ہے یا مجھے ہی چیٹ کیا گیا ہے یا صرف میں ہی اس کا شکار ہوئی ہوں اور ایسا کبھی کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو آپ باہر نکل کر دیکھیں کہ ہر ایک کی لائف میں پرابلمز آتی ہیں۔ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی دھوکہ دیتا ہے، ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، مس بیہیو کرتا ہے، تو ہم خود کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں۔ ہمارا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، کسی سے ملنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، گھر کے کاموں میں بھی دل نہیں لگتا، بس بے دلی اور ذمہ داری کا ایک بوجھ سمجھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی سچویشن سے باہر نکلیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ جب آپ کو پتا ہوگا نا کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو آپ کو دکھ کم ہوگا۔ تو اس نیگیٹو سوچ اور مینٹالٹی سے باہر نکلیں کہ میں ہی معصوم ہوں، میں ہی بے وقوف اور بدھو ہوں، مجھے ہی لوگ باتیں سناتے ہیں اور بے وقوف بناتے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ از بینگ ٹو گڈ از ناٹ گڈ فار اس، یعنی زیادہ اچھا ہونا ہمارے خود کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہیومن ٹینڈنسی کیا ہوتی ہے، یعنی انسانوں کی فطرت یا نیچر کیا ہوتی ہے؟ جب ہم کسی کی بہت زیادہ ویلیو اور کیئر کرتے ہیں نا، جب ہم کسی کے لیے بہت زیادہ اویلیبل رہتے ہیں تو وہ ہماری پرواہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بات بالکل فیکٹ ہے اور یہ ہوتا ہی ہے۔ تو ضروری کیا ہے کہ آپ بہت زیادہ لوگوں کی پرواہ نہ کریں، اتنی زیادہ کیئر نہ کریں، ہمیشہ کسی کے لیے دستیاب نہ رہیں، اپنی امپورٹنس بنا کر رکھیں، کیونکہ جب آپ کسی کے لیے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں نا تو لوگ آپ کو گرا پڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ تو اپنی شرافت اور بھول پن میں اگلے کے کام آنا چاہتے ہیں، اس کے سامنے بچتے ہیں، لیکن اسی چکر میں آپ کی اپنی ویلیو اگلے کی نظروں میں ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ تو اپنی اہمیت کو سمجھیں، آپ کی بھی کوئی سیلف رسپیکٹ ہے کہ نہیں، بس وہ بنا کر رکھیں۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ پتہ نہیں ہم نے کون سے غلط اعمال کیے تھے جس کی سزا مل رہی ہے، تو کبھی کبھی اچھے اعمال کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ برے کاموں کا ہی برا صلہ ملتا ہے۔ کئی دفعہ ہم کسی کے لیے اچھا بھی سوچتے ہیں، تب بھی ہم مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، اس لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں۔ اور کئی دفعہ ہم اچھے بننے کے چکروں میں برے بھی بن جاتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھیں کہ اگر جھکنے سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو جھک جائیں، لیکن بار بار آپ کو ہی جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ یہاں پر بھی وہی اویلیبلٹی والی بات آ جاتی ہے، لوگوں کو اوور ویلیو اور اوور کیئر کرنے کی بات آتی ہے۔
اگر رشتے بچانے کے لیے ہر دفعہ آپ کو ہی جھکنا پڑے تو آپ کو رکنا پڑے گا۔ مختصر سا غرور بھی ضروری ہے، کیونکہ جب آپ زیادہ جھک جاتے ہیں نا تو لوگ آپ کی پیٹھ کا پائیدان بنا لیتے ہیں، ڈور میٹ بنا لیتے ہیں آپ کو۔ سو آلویز بی کیئرفل فار بینگ ٹو گڈ فار دا پیپل۔ Now moving to the next point, that is people only praise the one they get benefit from۔ یعنی اس دنیا کی یہی ریت ہے، جس سے مطلب اسی سے پریت ہے۔ یہی ہوتا آیا ہے اور یہی ہوتا رہے گا، یعنی لوگوں کو جس سے مطلب ہوتا ہے نا وہ اسی کے گن گاتے ہیں، اور یہ کوئی بڑی یا نئی بات نہیں ہے، یہ اس دنیا کی ریت ہے، یعنی جس کا کھانا اسی کا گانا۔ تو اگر ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا تو ہمیں دکھ کم ہوگا، کیونکہ ہم مینٹلی خود کو پریپیئر کر لیتے ہیں کہ ہاں دنیا میں سب لوگ ایسے ہی ہیں۔ ہم لوگوں کو اور ان کی فطرت کو نہیں بدل سکتے، ہاں ہم خود کو ضرور بدل سکتے ہیں کہ میں نے کس کے پاس کتنی دیر رہنا ہے، کس کو کتنی ویلیو دینی ہے، اگر کسی کو اگنور کرنا ہے تو کتنا کرنا ہے، کسی کو امپورٹنس دینی ہے تو کتنی دینی ہے، کسی کے لیے اویلیبل رہنا ہے تو کتنا رہنا ہے۔ یعنی ہم اپنی باؤنڈریز تو سیٹ کر سکتے ہیں نا، کسی کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو بدلیں۔ تو اب آپ نے یہی کرنا ہے۔ بدل دیے ہیں میں نے اپنی زندگی کے اصول، جو یاد کرے گا وہی یاد رہے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ از whenever you speak thoughtfully۔ جب بھی بولیں مختصر بولیں، وقت پر بولیں اور سوچ سمجھ کر بولیں۔ اگر آپ نے اپنا بھولا پن کم کر کے ہوشیار اور سمجھدار بننا ہے نا تو آپ نے سننا زیادہ اور بولنا کم ہے۔ اگر آپ اپنے کسی فرینڈ سرکل یا رشتہ داروں کی گیدرنگ میں صرف اپنی ہی بولتے چلے جائیں گے نا تو اس کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ آپ اپنی کوئی پرسنل بات، اپنی کوئی بہت زیادہ سیکریٹ بات، اپنا کوئی ایم یا اپنی کوئی کمزوری کسی دوسرے کو بتا بیٹھیں گے، جس کا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ زیادہ بولنے اور کم سننے کے چکر میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم اپنی ہی بولے چلے جا رہے ہوتے ہیں اور اگلے کی کم سنتے ہیں تو اس چکر میں ہم اپنی کوئی رازداری کی بات بتا بیٹھتے ہیں جس سے سامنے والا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم کسی اپنے کو، اپنے کسی رشتہ دار، اپنے کسی دوست کو، کسی ہمسائے کو یہ بتا بیٹھتے ہیں کہ ان فیوچر میرا یہ پلان ہے یا میں نے یہ کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اگلا ہم سے پہلے ہی وہ کام کر جائے اور ہماری بات کا فائدہ وہ اٹھا لے۔ تو اپنے بھول پن یا انوسینس میں اگر آپ یہ غلطی کرتے ہیں نا کہ آپ بولتے چلے جاتے ہیں اور اپنے کچھ سیکریٹس، اپنے فیوچر پلانس اپنے دوستوں یا رشتہ داروں کو بتا دیتے ہیں، تو یہ غلطی ہرگز نہ کریں۔ اور اگر کوئی چالاکی یا ہوشیاری سے آپ کی گھر کی باتیں، آپ کے سیکریٹس، آپ کے ایمز، آپ کے فیوچر پلانس آپ سے پوچھتا بھی ہے تو اس کو صاف منع کر دیں۔ اپنے بارے میں، اپنی فیملی، اپنے پلانس کے بارے میں کچھ بھی کسی کو بتانے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں اور پھر کوئی بات کریں۔ گڈ لسنر بنیں، سامنے والے کو سمجھیں کہ یہ کیسا ہے، اس کی فطرت کیسی ہے۔ کم بولیں پر کام کا بولیں۔ خاموش رہیں یا کچھ ایسا بولیں جو خاموشی سے بہتر ہو۔ Moving to the next important point, that is pause, compose yourself and move forward۔ یعنی رکیں، سنبھلیں اور چلیں۔ کب تک کہتے رہیں گے کہ زمانہ خراب ہے؟ دیکھیں، ہم انسانوں کی فطرت ہے کہ ہمیں جب ٹھوکر لگتی ہے نا تو ہم پتھر کو الزام دیتے ہیں۔ یعنی ہمیں جب کوئی چیٹ کر جاتا ہے، ہم سے دھوکہ کرتا ہے، ہم سے اپنا مطلب نکال لیتا ہے تو ہم اس میں سامنے والے کی غلطی نکالتے ہیں کہ جو بھی ہوا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہم اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھتے کہ ہم کیوں بدھو بنتے ہیں۔ کہا جاتا ہے shame on you if you fool me once and shame on me if you fool me twice۔ یعنی اگر کوئی آپ کو پہلی دفعہ ڈیسیو کرے یا دھوکہ دے تو اس میں اس کا قصور ہے، لیکن اگر دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ بھی وہ آپ کو دھوکہ دے تو اس میں آپ کا فالٹ ہے۔ آپ کیوں بار بار اس پر بھروسہ کر رہے ہیں؟ یعنی آپ اگین اپنی غلطی کی وجہ سے ہی اس مسئلے میں دوبارہ گھرے ہیں۔ تو آپ کو کلیور اور سمارٹ بننے کے لیے یہ جاننا اور سوچنا بہت ضروری ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایسے کون سے نیگیٹو پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے آپ بدھو بن جاتے ہیں۔ لوگ آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کو استعمال کر لیتے ہیں، آپ سے اپنے کام نکلواتے ہیں اور پھر بھی آپ کی ویلیو نہیں کرتے اور آپ کے اوپر بے وقوف اور کم عقل ہونے کا ٹیگ لگا دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کسی کو انکار نہیں کر سکتے، آپ کسی کو نہ نہیں بولتے۔ آپ سے اگر کوئی 2000 اور پھر 5000 مانگے گا تو آپ اسے دے دیں گے، اور دوسری اس سے بڑی بات یہ کہ آپ اپنے ہی دیے ہوئے پیسے اس سے واپس بھی نہیں مانگ سکتے۔ حالانکہ آپ مشکل میں ہیں لیکن پھر بھی اپنی دی ہوئی رقم ہی اس سے واپس نہیں لے سکتے کیونکہ آپ کو اس کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے۔ تو اسمارٹ بننے کے لیے آپ کو نو کہنا آنا چاہیے اور اپنی باؤنڈریز کو سیٹ کرنا آنا چاہیے۔ باؤنڈریز سیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ میری لمٹس ہیں، اس سے بڑھ کر آپ مجھ سے بدتمیزی نہیں کر سکتے یا مجھے استعمال نہیں کر سکتے۔ اب چاہے آپ لوگوں کو یہ اپنے ایکشن سے بتائیں یا اپنے الفاظ سے بتائیں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔
دیکھیں، نرم دل ہونے کا مطلب کمزور ہونا نہیں ہے۔ بہت سی خواتین صرف دوسروں کا دل نہ دکھانے کے لیے ہر بات مان لیتی ہیں، ہر الزام سہ لیتی ہیں یا اپنی خوشی قربان کر دیتی ہیں۔ تو لوگوں کو ساتھ یہ بھی ضرور سمجھا دیں کہ آپ کے کائنڈ یا مہربان ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی خودداری، اصول اور جذبات کی قربانی دیتی رہیں گی۔ تو کسی کو بھی آپ کی نرمی آپ کی کمزوری نہ لگے، اس لیے اپنی باؤنڈریز سیٹ کر کے رکھیں۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ اینڈ لاسٹ پوائنٹ، دیٹ از کیپ بینگ گڈ۔ مانا کہ بری ہے دنیا، ہر طرف دھوکا ہے، ہم تو اچھے بنے، ہمیں کس نے روکا ہے۔ جب بھی آپ کے ساتھ اس طرح کی سچویشن آئے، لائک آپ کو کسی نے ہرٹ کیا ہے، کسی نے چیٹ کیا ہے، باتیں سنائی ہیں، آپ کو بدھو بنایا ہے، آپ کو استعمال کیا ہے یا آپ کو دھوکا دیا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ فوراً نیگیٹو ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اس دنیا میں سبھی لوگ ایسے ہیں، یا اب ہم بھی اس سے بدلہ لیں گے، اس کو سبق سکھائیں گے، یا جیسا اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہم بھی ویسا ہی کریں گے۔ تو اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ آپ بھی اس سے اسی کی طرح کا برتاؤ کریں گے، تو اس میں اور آپ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ سو ڈو گڈ اینڈ ہیو گڈ۔ بدلہ تو دشمن لیتے ہیں، ہم تو معاف کر کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ جہاں تک دنیا کی بات ہے، تو جب آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو اس میں بھی پرابلم ہوگی، اور برا کریں گے تو اس میں بھی پرابلم رہے گی۔ اس دنیا کا یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ اگر کوئی اچھا ہے تو اچھا کیوں ہے؟ تو ہم کیوں لوگوں کے حساب سے خود کو چینج کریں؟ ہم جو چاہتے ہیں، ہماری جو بیسک فطرت ہے، ہم وہی رہیں گے۔ ہم کیوں دوسروں کے لیے خود کو بدلیں؟ ہاں، کچھ چیزوں کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ مانا کہ دوسروں کے مقابلے میں کچھ زیادہ نہیں پایا میں نے، گرتی رہی، سنبھلتی رہی، اٹھتی رہی، پر اچھی بات یہ رہی کہ دوسروں کو کبھی گرایا نہیں میں نے۔ تو اگر ہم اپنے خیالات کو بدلیں نا، تو بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ خیالات بدلنے سے بھی نیا دن نکلتا ہے، صرف یہ نہیں کہ سورج نکلا تو نیا سویرا آ گیا۔ تو اپنے خیالات، اپنی سوچ اور اپنے کردار کو بدلیں، پھر دیکھیں کہ لوگ کیسے آپ کو سمارٹ اور ہوشیار نہیں کہیں گے۔ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے لیے، بس آپ نے تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہے۔ جو آپ ہیں اس سے باہر نکلیں، خود کو دکھائیں کہ نہیں، ہم بھولے نہیں ہیں، بے وقوف نہیں ہیں، پورے اعتماد سے بولیں کہ ہمیں کوئی بدھو نہیں بنا سکتا۔ سو اٹس آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز کانٹینٹ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو، کوئی بھی نیو پوائنٹ اگر آپ نے لرن کیا ہو نا، تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ اینڈ یس، اف یو آر نیو آن مائی چینل، پلیز ڈو سبسکرائب۔ سی یو ویری سون ود دا برانڈ نیو content in the next video inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz, keep smiling and take care a lot.